اللہ ہم اس کو تیرے قوانین کے مطابق کریں گے، تو اس میں برکت ڈالنا، اور تیرے قوانین کو ہم ہر جگہ پہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو، اور اس سٹیج پر بڑا محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے کہ میں نے شروع میں کس کا نام لیا ہے اور میں نے آگے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ تو آیت بھی جو تلاوت کی الحمدللہ اپنا میاں عدنان انور صاحب نے، بڑی خوبصورت آیت ہے جی، اور انشاءاللہ تعالی ان اقدار کے مطابق ہی پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ ہمارا پرانے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نئے کی نہیں جی، کیونکہ نئے پاکستان کے خواب تو بڑے دکھائے گئے، مگر ہمیں پرانے پاکستان سے بھی محروم کر دیا گیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آج لوگوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ کچھ لوگ ابھی بھی اس وائرس میں مبتلا ہیں، نئے پاکستان والے، یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلے 5 سال جو گزر گئے وہ ہم نے ضائع کر دیے۔ کسی بھی ملک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 5 سال پچھلے گزر گئے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، مگر اگلے جو 5 سال آ رہے ہیں اس کے لیے ایک فیصلے کا دن آ رہا ہے نا، جو 8 فروری اگلے 5 سالوں کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس وہ طاقت موجود ہے جس نے کسی کو طاقتور کرنا ہے، آپ سب کے پاس اپنے اپنے ووٹ کی ایک طاقت ہے، آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے وہ طاقت ایک شخص کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی طاقت کا صحیح استعمال کر سکے، وہ آپ کے کام آ سکے۔ تو یہ شہر، یہ ملک گواہ ہے کہ جب بھی یہ طاقت، جب بھی یہ امانت، ووٹ ایک امانت ہے آپ کے پاس اس ملک کی، اس شخص کے، اس جماعت کے حوالے کی گئی جس شخص اور اس جماعت نے پاکستان کو ہمیشہ اندھیروں سے نکالا۔ تو وہ کون سی جماعت ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون۔ 75 ایئرز ہو گئے میرے وطن کو بنے ہوئے جی، 75 سال۔ 75 سالوں میں 9.25 سال کی گورنمنٹ ہے ایز آ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی۔ اگر ہم ان 75 سالوں میں میاں صاحب کے 9.25 سال مائنس کر دیں کہ وہ گورنمنٹ میں نہیں آئے، انہوں نے جو کام کرائے ہیں وہ نہیں ہوئے، تو پھر دیکھیں آپ کے وطن کے پاس بچتا کیا ہے۔ 90s میں سب سے پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب آئے تو پورے ملک میں انڈسٹریز کا جال بچھایا۔ آج بھی آپ گوگل پہ لکھیں کہ 1990 کی اچیومنٹس کیا ہیں، 90s کی اچیومنٹس کیا ہیں، تو بڑا واضح آ جائے گا کہ غیر ملکی ممالک نے بھی آپ کے ملک کو سیمی انڈسٹریل زون کہا۔ 1990 میں انڈسٹری لگنی شروع ہوئی اس ملک میں، وہ ٹینیور بھی پورا کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹینیور 97 میں آئے، پاکستان کو موٹر ویز دی جی، اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور یلو کیپ اور ایسے بہت سارے روزگار کے منصوبے تھے جی اس میں۔ تھرڈ ٹائم 2013 میں آئے، 18 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، ملک کے برے حال تھے، انڈسٹری بند تھی، اور 3-4 گھنٹے دن میں لائٹ آتی تھی۔ 2013 سے 2017 تک ویری شارٹ ٹینیور میں بے شمار بجلی کے کارخانے لگائے۔ ایک تو بجلی کی قلت پوری کی، ضرب عضب کے تھرو ملک کو دہشت گردی سے آزاد کروایا، سی پیک کا منصوبہ آپ کے پاس لے کے آئے۔ دوستو، یہ کام جو 9.25 سال میں ایز اے پرائم منسٹر کیے ہیں، یہ آپ ایک سائڈ پہ اگر کر دیں تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہمارے پاس ملک بچتا ہے۔ نہ کوئی آپ کے پاس غیر محفوظ، بغیر ایٹمی طاقت کے، بغیر موٹر ویز کے، بغیر کسی انفراسٹرکچر کے، بغیر انڈسٹریز کے، بغیر یہ بجلی کے کارخانوں کے کچھ آپ کے پاس نہیں بچتا۔ تو آج اگر ہمیں امید ہے تو اسی جماعت سے یا اسی شخص سے ہے جس نے پہلے 9.25 سال میں اس ملک کے لیے پرفارم کیا۔ یا ایک شخص آیا تھا، وہ جب 3.5 سال میں کچھ نہ کر سکا تو مصروف نے، اس کو پتا تھا ہم جذباتی قوم ہے، ایک اچھا بیانیہ آ جائے نا جی، آپ 3.5 سال میں فیل ہو جائیں، کچھ پرفارم نہ کر سکیں، مگر اپنی قوم کو ایک اچھا بیانیہ دے دیں، کوئی اسلامی ٹچ دے دیں،
یاد ہے نا کنٹینر پہ کھڑا ہوتا تھا, پیچھے اس کے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کان میں کہتے تھے خان صاحب اسلامی ٹچ دو, تو خان صاحب ریاست مدینہ کی بات شروع کر دیتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ ہم بڑی جذباتی قوم ہے, پرفارمنس زیرو بھی ہو, اچھا بیانیہ آ جائے, ایبسلوٹلی ناٹ, کیا ہم کوئی غلام ہے, اور یا کوئی ایسا اسلامی ٹچ اور آ جائے ریاست مدینہ والا, تو ہماری عوام پھر ساتھ جڑ جاتی ہے. اب وہ شخص جو کچھ نہ کر سکا, لاکھوں گھروں کے وعدے کیے, کروڑوں نوکریوں کے وعدے کیے, چین اس نے پہلا گھر بھی لیا, چین اس نے پہلی نوکری بھی لی, جس بس کو جنگلہ بس کہا پشاور میں جا کے بنا دی. کہتا تھا میں گورنر ہاؤس اور پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹیاں بناؤں گا, وہ بھی نہیں بنا سکا. کہتا تھا میں قرضہ لوں گا تو خودکشی کر لوں گا, وہ بھی نہیں کی. وہ کی ہوتی تو پاکستان کی جان چھوٹ جاتی. قرضہ بھی سب سے زیادہ لیا اور زیادہ انٹرسٹ پہ لیا. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں 3 سے 4% شرح سود پہ قرضہ لیا, اور خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 12-13% شرح سود پہ قرضہ لیا. یعنی قرضہ بھی بہت زیادہ شرح سود پہ لیا. میاں نواز شریف نے اپنے دور میں قرضہ جتنا لیا اس سے 3 گنا قرضہ 33,000 ارب ڈالر واپس بھی کیا. اس کے باوجود 2017 میں آپ کا ملک بہترین جگہ پہ کھڑا تھا, اور یاد ہو آپ کو کہا گیا تھا گڈ بائی آئی ایم ایف, کہ اب ہمیں مزید آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی, مگر ملک کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیل دیا گیا. دوستو آج ہم ایٹمی پاور ہیں, مگر آج جیسے فلسطین والے ملک ہیں اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کتنے عرصے سے وہ جنگ میں مبتلا ہیں, مگر کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ان ملکوں سے قرضہ لے کے کھاتے ہیں, تو کیسے ان کے سامنے آواز اٹھائیں گے؟ پچھلے 1.5 سال میں آپ نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے, تو آج ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے, وہ تو آپ کو گلے سے پکڑ لیں گے. مگر کاش یہ 2017 والا پاکستان ہوتا جب گڈ بائی آئی ایم ایف کہا گیا تھا, تو آج یہ نوبت نہ ہوتی. آپ امریکہ کی طرح اپنا بیڑی بیڑا نہ بھی بیچتے, کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کو دھمکی لگا سکتے تھے, مگر اب نہیں لگا سکتے. دوستو یہ ایک ریالٹی ہے جو بیانیہ خان صاحب نے دیا تھا غلامی کا, واقعی ہم غلام ہیں. جو کسی سے لے کے کھاتا ہے وہ غلام ہی ہوتا ہے نا. مگر مجھے بتائیں کہ اگر میں یہاں پہ کہوں ڈی جے چلا دو, عطا اللہ کا گانا شروع ہو جائے, اس سے غلامی سے آزادی مل جائے گی؟ سٹیج پہ ڈی جے چلا کے گانا چلا کے ڈانس کرنے سے غلامی ختم ہوتی ہے؟ نہیں ختم ہوتی. غلامی ختم کرنے کے لیے انڈسٹریز لگانی پڑتی ہیں, ملک کے لیے بھی پروجیکٹس دینے پڑتے ہیں, پھر غلامی ختم ہوگی. غلام ہم ہیں, مگر خان صاحب آپ ہمیں زیادہ غلام کر گئے ہیں. جو قرضہ پہلے کم تھا وہ اب ڈبل ہو گیا ہے. آپ نے جھوٹا نعرہ لگا کے لوگوں کو ضرور اپنے ساتھ جوڑا ہے, مگر آپ نے غلامی میں اور اضافہ کیا ہے. غلامی ایسے ختم نہیں ہوتی. اس میں ریالٹی ہے کہ جب تک ہمارا ملک پاکستان ہمارا بڑا گھر ہے, جب تک یہ قرضہ لے کے کھا رہا ہوگا, تو کیا چھوٹے گھر وہ امیر ہو سکیں گے؟ نہیں. جن ملکوں کی ریاستیں امیر ہیں ان کے لوگ بھی امیر ہیں, گاڑیاں موٹریں ہیں, پکے راستے ہیں, اچھے بڑی بلڈنگز ہیں, اچھے گھر ہیں. اور جو ملک بھی غریب ہے, خود قرضے پہ چل رہا ہے, معاشی طور پر اس میں استحکام ہی نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی نیچے لیول تک وہ غربت ہی ہوگی. وہ نیچے لیول تک کچھ نہیں دے سکے گا. میں پچھلے دنوں اپنے ایک اسی کمپین کے دوران ایا ورکا ایک گاؤں ہے وہاں پہ گیا, تو وہاں پہ میں نے بابا جی تھے ایک ورک صاحب, میں نے ان کو کہا کہ جی اگلی دفعہ ہماری گورنمنٹ آ گئی نا جی, تو آپ کے یہ جو گلیاں رہ گئی ہیں, سیوریج کا سسٹم رہ گیا ہے, یہ بھی ہم ٹھیک کر دیں گے. تو مجھے کہتا بیٹا ان سے باہر نکلو, یہ میری ذات سے ریگارڈنگ کام ہے, پہلے ملک کے بارے میں بتاؤ کیا کرو گے. بھئی ملک میرا ٹھیک ہوگا, ملک میں استحکام ہوگا تو ہر چیز ٹھیک ہوگی. اگر میرا ملک ہی ٹھیک نہیں ہے, ملک ہی غریب ہے, وہی قرضے پہ چل رہا ہے, تو نو ڈاؤٹ ہمیں سب سے پہلے معاشی استحکام چاہیے اپنے وطن کے لیے, تو وہ نیچے تک آئے گا. ہر بندہ جب برسر روزگار ہوگا, میرے سامنے پکی سڑک ہو, سارا کچھ ہو, مگر میں بے روزگار ہوں, میرے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو, آج ایک سبزی پکانی ہو تو 1000 روپیہ لگ جاتا ہے, 500-600 روپے سبزی ہو گئی ہے, جو کبھی 2017 میں کوئی 10-20 روپے کی کلو بھی آ جاتی تھی. یعنی بڑا اچھا وہ ماحول تھا, بڑا اچھا ٹینیور تھا. مگر اس نئے پاکستان نے ہمیں یہاں پہ لا کے چھوڑا ہے.
مگر میں کہتا ہوں ابھی بھی ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ادھر ایسے بیٹھے ہیں جو ووٹ اپنی ذات کے لیے دے دیتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہم پوری قوم بھی اس میں شامل ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کسی نے آپ پہ احسان کیا ہو، آپ کو جیل سے چھڑا دیا ہو، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی ہو، آپ کو ادھار دے دیا ہو، یا کبھی آپ کا دماد آ جاتا ہے، کوئی بہنوئی کو لے آتا ہے، جی ووٹ مینو پانا ہے جی، او بھائی یہ جو فیصلہ ہے اس کو بولیں یہ میرے وطن کی امانت ہے، میرا ووٹ، تم نے میری ذات پہ احسان کیا ہے نا، تو اپنی ذات سے میں تمہارا بدلہ اتاروں گا۔ کسی کی ذات کا احسان کسی کی ذات کا احسان آپ نے اپنی ذات سے اتارنا ہے۔ ووٹ آپ کے پاس اس دیش کی امانت ہے، اس دیش کو دینا ہے، اور اس کو دینا ہے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے، ہوا میں باتیں کرنے والے کو نہیں دینا۔ ہوا میں بڑے قلعے تعمیر کیے گئے، بڑے خواب دکھائے گئے، مگر کوئی خواب پورا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اس وقت ہمیں جو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، میں کہتا ہوتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب صرف پاکستان کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی ضروری ہیں کہ کاش آج پاکستان مستحکم ہوتا تو ہم اپنے کسی اور مسلمان ملک کے لیے بھی آواز اٹھا سکتے۔ تو دوستو یہ ان کے پاس بھی کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے، نون لیگ کے پاس بھی، وہ ایک دن میں ہمارے ملک کے نظام کو ٹھیک کر دیں گے۔ ڈالر جس پوزیشن پہ چلا گیا ہے، ہمیں کوئی اچھے منصوبے لانے ہوں گے، سی پیک کو جلد از جلد کمپلیٹ کرنا پڑے گا، بہت بڑا منصوبہ ہے۔ چین جو ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے۔ چین اگر اپنے دوسرے راستوں سے بندرگاہوں سے بھیجے نا جی، جیسے جتنا راستہ لمبا ہو جاتا ہے، مثلا ہم نے کراچی مال بھیجنا ہو، کسی بائی پاس سے کم راستے سے بھیجیں تو کم خرچہ آئے گا، بڑے راستے سے بھیجیں تو ہمارے ایکسپینس زیادہ آتے ہیں۔ چین اگر یہ گوادر پورٹ سے بھیجے تو اس کے ایکسپینس کم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں چین کو بھی بینیفٹ ہے۔ مگر اگر چین کا سارا مال، جتنی بھی اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، بندرگاہ اتنی بڑی ہو کہ وہ آپ کے پاکستان سے ہو کے جائے تو اس کے عوض آپ کو لاکھوں ڈالر منتھلی ملیں گے، یعنی ٹول ٹیکس کے تھرو، اور بہت سارے بزنس ہیں جو آپ کے ملک میں سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت آپ کے ملک کو ایسے پروجیکٹ، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کسی ملک کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں کہ یار ہمیں قرضہ نہ دو۔ سب سے بہتر آپشن یہ ہوتی ہے، قرضہ لیں گے تو اس پہ سود دینا پڑے گا، اس کو کہو کہ ہمارے ملک میں آگے انڈسٹری لگاؤ، کوئی ایسا بزنس کرو کہ میرے جو رہنے والے یہاں پہ ان کو روزگار بھی ملے، تمہیں بھی بزنس ملے، ہمیں بھی بزنس ملے۔ نواز شریف نے اگر موٹر وے بنائی تھی نا، ڈیوو کو دی تھی، تو وہ دی تھی کہ اس نے خود اپنے پیسے لگانے تھے، جتنا اس نے پیسہ کمانا تھا آدھا اس نے پاکستان گورنمنٹ کو دینا تھا، آدھا خود رکھنا تھا۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کے سارے پروجیکٹ ایسے تھے۔ تو اسی طرح کے پروجیکٹ لانے پڑیں گے اس وطن کو اوپر اٹھانے کے لیے، مگر اس میں آپ کو اور مجھے، سب دوستوں کو، ان رشتہ داریوں سے، ہر چیز سے باہر نکل کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے مستقبل کا نہ بہتر سوچا تو اگلے 5 سال پھر اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ مقامی لیڈر کی میں ضرور بات کروں گا جی، میاں جویل لطیف صاحب کی۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم کیونکہ قوم تو ہے نہیں جی، مختلف افراد رہ رہے ہیں اس ملک میں، کیونکہ ہم انفرادی سوچ سوچتے ہیں، اجتماعی سوچ نہیں ہے۔ اور ہم اگر کبھی میاں صاحب سے مانگے نا جی، میاں جویل لطیف صاحب سے، تو ہم اپنے گھر کے سامنے سڑک مانگ لیتے ہیں، سیوریج مانگ لیتے ہیں، بجلیاں، گیس، نو ڈاؤٹ وہ بھی ہمارا حق ہے۔ مگر یہ جو بڑے منصوبے ہیں میرے شہر کے، یہ پیر بہار شاہ کالج ہے، یہ آپ میں سے کسی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ بنا کے دیں؟ نہیں کی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میرے شہر میں مستقبل میں جب وہ جو ہمارا کالج ہے نا اسٹیڈیم کے پاس، اس کی تعداد پوری ہو جاتی ہے بیٹیوں کی، تو ہم اپنی 11ویں 12ویں کی بیٹیوں کو لاہور نہیں بھیج سکتے، یا وہاں پہ ہاسٹل پہ بھی نہیں رکھ سکتے، نہ بسوں پہ بھیج سکتے ہیں، تو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس کے لیے کالج ضروری ہے، بنایا گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میاں صاحب سیاستدان ہی ایک لیڈر ہے جی، سیاستدان صرف ووٹوں کی سیاست کرتا ہے اور لیڈر اپنی اگلی نسلوں کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کالج بنا تھا 200-250 ٹرکوں کے اڈے والا وہاں پہ ہوتا تھا جی، اور ہر اڈے والے کے پیچھے 500-700 ووٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے ایریے کا ایک چودھری کہلاتا ہے۔ سارے بڑی بڑی فیملیوں کے وہاں پہ اڈے تھے، ڈی پی او ڈی سی او نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے جی، آگے سے فائرنگ ہو گئی ہے، ہم نے نہیں ان کو اٹھانا۔
ہم جیسے لوگوں نے کہا تھا میاں صاحب اگے الیکشن آنے والا ہے، ہزارہ ووٹ خراب کر دے پے ہیں، انہوں نے وہ چپ کرا دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا میری اگلی نسل کو ضرورت ہے، تو وہ بنایا۔ تو دوستو آج 10 سال ہو گئے اس کالج کو بنے ہوئے، 2500 بیٹی ہر سال وہاں سے گریجویشن کر رہی ہے، BA کر رہی ہے، اور ان 10 ایئرز میں 25,000 بیٹی وہاں سے گریجویشن کر